السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، میں اس مرتبہ پھر آپ کے ساتھ اسکردو سے اس وقت مخاطب ہوں، اور کچورا لیک اسکردو سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے پیچھے یہ رات کا بڑا خوبصورت منظر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہیں سے جو ہے وہ میں آپ سے ہم کلام ہوں۔ اسٹوڈیو جانے میں ابھی کچھ دن باقی ہیں، 2-3 دن ابھی لگیں گے، انشاءاللہ واپسی کا سفر جو ہے وہ شروع ہوگا، لیکن تب تک کے لیے یہیں سے آپ سے جو ہے وہ رابطہ رہے گا۔ اچھا جی، پچھلے 12 گھنٹے میں عام ترین خبریں جو ڈیولپ ہوئی ہیں ساری آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایران اور امریکہ کے حوالے سے پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو اپڈیٹس دی تھیں کہ وہاں پہ امریکہ کی جانب سے جو ہے ایران کے کچھ علاقوں کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اور وہاں پہ دھماکے بھی سنے گئے ہیں، اور 4 افراد کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ شہید ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ٹینشنز جو ہیں دونوں ملکوں کے درمیان ایک دفعہ پھر سے بڑھ گئی ہیں۔ معاملات کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، یہ ساری اپڈیٹس جو ہے وہ مزید جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بھی آپ کو دیں گے۔ آگے چل کے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ آج ARY نیوز کی جانب سے دی گئی ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف جو ہے وہ ایک گروپ بن گیا ہے۔ یہ سٹوری کیوں آئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور کیا واقعی سہیل آفریدی صاحب کو کسی بات کا خطرہ ہے، اس کی ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میری رائے کیا ہے اس سلسلے میں، میں وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کروں گا، اور ایک بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو اس ویلاگ کے اینڈ پہ جا کے میں آپ کو دکھاؤں گا، تو اینڈ تک اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلی جو خبر ہے وہ خبر یہ آئی ہے کہ برطانوی میریٹائم ایجنسی نے یہ کہا ہے کہ عمانی بندرگاہ سے 60 ناٹیکل میل دور ایک ٹینکر میں دھماکے کی اطلاع موصول ہوئی ہے، اور مسقط سے UKMTO کے بیان میں کہا گیا ہے کہ دھماکے کی اطلاع ٹینکر کے کپتان نے دی۔ UKMTO کے مطابق واقعے میں ٹینکر اور عملہ محفوظ رہے۔ کپتان کے مطابق ٹینکر کے بنکر فیول سے کچھ تیل بھی جو ہے وہ سمندر میں بہہ گیا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اگر اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے وہاں پہ تو اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور اگر تیل کا اخراج شروع ہو گیا تو وہاں پہ سمندر کے اندر جو آبی حیات ہے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، آس پاس کے ماحول کے لیے بھی انوائرمنٹل جو ہے وہ کافی نقصانات اس کے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ خبر، ایک اور دھماکے کی خبر جو ہے وہ موصول ہوئی ہے۔ دوسری جگہ ایران کی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے خلیج فارس میں امریکہ کے MK9 ریپر ڈرون اس کو فضائی حدود کی خلاف ورزی کے اوپر جو ہے وہ مار گرایا ہے۔ اب اس سے پہلے بھی امریکہ کے ڈرون جو ہیں وہ گرتے رہے ہیں۔ یہ اب ایک اور خبر، ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جناب ان کا ایک ریپر ڈرون جو ہے وہ ہم نے امریکہ کا ایک اور مار گرایا ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اس نے ایک دشمن طیارے کی نشاندہی کی جو ایرانی فضائی حدود میں داخل ہوا تھا، جس کے بعد اسے نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا۔ بیان کے مطابق یہ آپریشن صرف ڈرون کو گرانے پر ختم نہیں ہوا، بلکہ فضائی دفاع نے ایک اور RQ-4 ڈرون اور ایک جدید F-35 لڑاکا طیارے پر فائرنگ کی، جس سے وہ فوری طور پر فرار ہونے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ یعنی F-35 لڑاکا طیارہ بھی جو ہے وہ ایران یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس کی فضائی حدود کے اندر جو ہے وہ انٹر ہوا تھا، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر فائرنگ کی گئی، اور فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ وہاں سے فلائی آف کر گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی جنگ بندی کی خلاف ورزی پر امریکہ کے خلاف جوابی کارروائی کا مکمل اور یقینی حق محفوظ رکھتے ہیں، اور یہ واقعہ ایسے وقت پہ پیش آیا ہے جب امریکہ کی فوج نے کہا تھا کہ اس نے ایران کی راکٹ لانچنگ سائٹس پر دفاعی کارروائی کے تحت حملہ کیا ہے، جبکہ نازک جنگ بندی کے حوالے سے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ اس موقع کے اوپر جب سیز فائر جو ہے وہ کال آؤٹ کیا ہوا ہے، ایسے موقع کے اوپر اگر اس قسم کی کوئی خبر آتی ہے تو اسے جنگ بندی کے اوپر اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کی مسلح افواج کے ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی نئی جارحیت کی گئی تو اس کا سخت اور پہلے سے زیادہ شدید جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران ہر قسم کے خطرات اور حملوں کا بھرپور جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے، اور مستقبل میں کسی بھی کارروائی کی صورت میں رد عمل پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر خطے میں نئی جنگ مسلط کی گئی تو ایران کا جواب نہ صرف شدید بلکہ زیادہ وسیع اور پرتشدد بھی ہو سکتا ہے۔ ترجمان کے مطابق ایران اپنے قومی مفادات اور علاقائی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے گا۔ اس کے علاوہ ایرانی صدارتی دفتر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے فوجی کمانڈر سے ملاقات کے دوران کہا ہے کہ امریکہ پر سیکیورٹی کے لیے انحصار کرنا ایک غیر حقیقی اور غیر مؤثر تصور ثابت ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ علاقائی اور عالمی حالات کے پیش نظر ایران کو اپنے دفاعی نظام کو جدید تقاضوں کے مطابق مزید مضبوط اور اپڈیٹ کرنا ہوگا، کیونکہ مخالف قوتیں نئی ٹیکنالوجیز اور جدید ہتھیاروں تک رسائی حاصل کر چکی ہیں۔ صدر پزشکیان نے ایرانی مسلح افواج پر زور دیا کہ وہ دفاعی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے جدید ٹیکنالوجی، سائنسی تحقیق اور مقامی علمی اداروں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔
اس کے علاوہ جناب ایران کی وزارت خارجہ نے امریکہ پر جنگ بندی کے واضح خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایران اپنی خود مختاری کے دفاع میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی فوج نے 8 اپریل 2026 کو اعلان کردہ جنگ بندی کے بعد بھی اپنی غیر قانونی اور بلا جواز کارروائیاں جو ہیں وہ جاری رکھیں۔ بیان میں خاص طور پہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران ایرانی تجارتی جہازوں کے خلاف مبینہ سمندری قزاقی کی متعدد کارروائیوں کا حوالہ دیا گیا، جنہیں صوبہ ہرمزگان کے قریب جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق یہ اقدامات ایسے وقت میں کیے گئے جب پاکستان کی ثالثی میں سفارتی عمل جاری ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ان کارروائیوں سے امریکی قیادت کے بدنیتی پر مبنی عزائم ایک بار پھر بے نقاب ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایرانی خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق ایک باخبر ذریعے نے بتایا ہے کہ دوحہ میں ایرانی مذاکرات کاروں کے درمیان ہونے والے مذاکرات مجموعی طور پر اچھے رہے ہیں اور ان کے نتیجے میں وسیع مذاکراتی عمل میں پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ایرانی مذاکراتی عمل کو احتیاط سے آگے بڑھا رہا ہے، کیونکہ تہران اب بھی امریکہ کو ایک غیر قابل اعتماد فریق سمجھتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایرانی حکام کسی بھی ممکنہ معاہدے کے حوالے سے انتہائی محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور ہر معاملے کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مذاکرات ایسے وقت میں جاری ہیں جب خطے میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی برقرار ہے، جبکہ آبنۂ ہرمز، جنگ بندی، اقتصادی پابندیوں اور جوہری پروگرام جیسے اہم معاملات زیر بحث ہیں۔ اس کے علاوہ سی این این نے ایک اہم خبر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب بنجامن نیتنیاہو انڈر پریشر فرام ایلائز اینڈ اوپوننٹس آن حزب اللہ تھریٹ اینڈ یو ایس ایران ٹاکس۔ نیتنیاہو کے اوپر جناب جہاں پہ امریکہ کی جانب سے اسے کافی حد تک سائڈ لائن کیا گیا ہے اس مذاکراتی عمل کے اندر، تو وہیں پہ یہ خبر آ رہی ہے کہ اندرونی طور پہ مطلب اسرائیل کے اپنے اندر بھی جو ہے وہ بنجامن نیتنیاہو کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سال جو ہے وہ اسرائیل کے اندر انتخابات کے حوالے سے بھی بنجامن نیتنیاہو کے اوپر پہلے ہی بہت زیادہ پریشر ہے، اور اب یہ خبر بھی جو ہے بتا رہی ہے کہ نیتنیاہو کو شدید تنقید کا اور مخالفت کا سامنا ہے۔ خبر یہ کہتی ہے کہ بنجامن نیتنیاہو آج شام اپنی سیکیورٹی کابینہ کا انہوں نے اجلاس طلب کیا ہے۔ یہ اجلاس ان خبروں کے بعد پہلی بار ہو رہا ہے جن میں امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ممکنہ معاہدے کی پیش رفت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسرائیلی حکام نے نجی گفتگو میں اس معاہدے کو بہت برا خیال قرار دیتے ہوئے سخت تنقید کی ہے۔ اگرچہ نیتنیاہو نے عوامی سطح پر امریکی صدر ٹرمپ پر تنقید سے گریز کیا، لیکن دو اسرائیلی ذرائع نے سی این این کو بتایا کہ نجی ملاقاتوں میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ واشنگٹن کے فیصلوں اور ایران کے ساتھ مذاکرات پر ان کا اثر و رسوخ محدود ہے۔ بیسیکلی آج سے 2 دن پہلے ایکسیوس نے یہ بیسیکلی خبر دی تھی کہ بنجامن نیتنیاہو کو اس پورے پروسیس سے جو ہے وہ سائڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ تو اب ایک اور ذریعے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ نیتنیاہو خود بھی پرائیویٹلی بھی جو ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے زیادہ لفٹ جو ہے وہ نہیں کروائی جا رہی۔ اسرائیلی حکام کے مطابق زیر غور معاہدہ ایران کے جوہری پروگرام اور افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے متعلق اسرائیل کے بنیادی خدشات کو حل نہیں کرتا۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ ایران لبنان میں جنگ بندی کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ حزب اللہ اسرائیلی فوجیوں اور شمالی سرحدی علاقوں پر روزانہ ڈرون حملوں میں شدت لا رہا ہے۔ نیتنیاہو کو نہ صرف سیاسی مخالفین بلکہ اپنی اتحادی حکومت کے اندر سے بھی بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا ہے۔ سابق اسرائیلی فوجی سربراہ گیدی ایسناکٹ، جو آئندہ انتخابات کے بعد نیتنیاہو کی جگہ لینے کی کوشش کرنے والی جماعت کی قیادت کر رہے ہیں، نے صورتحال کو اسرائیل کے لیے نامواقف شرائط پر مسلط کردہ جنگ بندی قرار دیا ہے۔ تو یہ وہ پریشر ہے جو بنجامن نیتنیاہو کو جو ہے وہ اسرائیل کے اپنے اندر سے فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کی ڈپٹی سیکرٹری علی باقری جو ہے وہ ماسکو پہنچ گئے ہیں۔ علی باقری 14ویں بین الاقوامی کانفرنس برائے اعلیٰ نمائندگان برائے سلامتی کے مسائل میں شرکت کے لیے ماسکو پہنچ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ کے رائل ایئر فورس ملٹن ہال میں ایک اور جنگ سے تباہ شدہ KC-135 ٹینکر کو جو ہے وہ دیکھا گیا۔ کلیش رپورٹ نے اس کی یہ تصاویر جو آپ اس اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں وہ جاری کی ہیں۔ یہ طیارہ جس کا ٹیل نمبر 802863 ہے اور الاسکا انٹرنیشنل گارڈ کی 168 ونگ سے تعلق رکھتا ہے، ٹیل اویو سے آیا تھا، جس کی دم، عمودی سٹیبلائزرز، فلپس اور سپوائلرز پر مرمت کے وسیع پیچ لگے ہوئے تھے، اور اس کا ری فیولنگ ہوم مکمل طور پر جو ہے وہ غائب تھا۔ یاد رہے کہ مارچ 2026 میں سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر ایران کے حملے میں کم از کم 5 KC-135 طیارے جو ہے وہ تباہ ہوئے تھے یا ڈیمیج ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جناب امریکہ اور اسرائیل مسجد اقصیٰ کے انتظامی اختیارات اردن سے واپس لینے کے لیے سرگرم ہیں، اور ایک ایسے نئے منصوبے پر کام کر رہے ہیں جس کے تحت مسجد اقصیٰ کا نظم و نسق اسرائیلی مفادات سے ہم آہنگ ہو۔ اب مسجد اقصیٰ کا مطلب کنٹرول جو ہے وہ اسرائیل پوری طرح اپنے پاس کسی نہ کسی طریقے سے لینا چاہتا ہے، اور اردن کے پاس جو آلریڈی اس وقت اس کا کنٹرول ہے وہ اس سے بھی واپس لینا چاہتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے حالات پر نظر رکھنے والی برطانوی نیوز سائٹ مڈل ایسٹ آئی نے امریکہ، اردن اور فلسطینی حکام سمیت مغربی اور خلیجی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اس منصوبے کے تحت اردن کی سرپرستی میں قائم اسلامی وقف کی اتھارٹی کو ختم کر کے ایک نیا ادارہ تشکیل دیا جائے گا۔ یہ ادارہ مسجد اقصیٰ کو ایک کثیر المذاہب مرکز جو ہے وہ قرار دے گا۔ مڈل ایسٹ آئی کے مطابق
इस मंसूबे को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर और इसराइल में अमरीकी सफ़ीर माइक हैकबी की हिमायत हासिल है। ज़राए के मुताबिक इस नए इंतज़ाम के तहत यहूदियों को मस्जिद अक्सा में बराबर रसाई दी जाएगी और उन्हें बड़े ग्रोहों की सूरत में यहूदी इबादत की बाकायदा इजाज़त भी दी जा सकेगी। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे के तहत इसराइल को मस्जिद अक्सा के इमाम, खतीब और मस्जिद के सीनियर ओहदेदारों की तकर्री में भी अहम किरदार हासिल होगा, जबकि जुम्मे के खुतबात के मवाद की मंजूरी में भी इसराइल जो है वो शामिल होगा। दो अमरीकी हुकाम ने मिडल ईस्ट आई को बताया कि वाशिंगटन ने मस्जिद अक्सा के मुस्तकबिल से मुतल्लिक एक दस्तावेज़ भी तैयार की है, जिसमें इस मुकाम की इस्लामी शनाख्त ख़त्म करके इसे तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब के लिए एक सयाहती मरकज़ बनाने की तजवीज़ शामिल है। ज़राए के मुताबिक इस मंसूबे में अरब ममालिक को बारी बारी मस्जिद अक्सा के इंतज़ाम में शामिल करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। ज़राए ने बताया कि बहरीन, मिस्र, बनाकश और मुत्तहदा अरब अमारात को इस अमरीकी मंसूबे पर ब्रीफिंग दी जा चुकी है। ताहम दो खलीजी ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब, जो उर्दन का करीबी तहादी है, इस तजवीज़ की मुखालफत कर रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो ख़बर पाकिस्तान, चाइना और कश्मीर और यानी भारत से और साथ ही साथ भारत से रिलेटेड है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के मौके पर होने वाली मुलाकातों, मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों से मुतल्लिक़ पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका एलामिया जो है वो जारी हुआ है। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक ने अफ़गानिस्तान के मामले पर एक दूसरे से करीबी रब्ता रखने पर इतफ़ाक़ किया और पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के ऊपर जो है वो इतफ़ाक़ किया है। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि कलअदम TTP, ईस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक मूवमेंट और किसी ग्रोह को कोई ज़मीन इस्तेमाल करके इलाकाई सलामती को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी ग्रोह को दहशतगर्दी की सरगर्मियाँ करने की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। एलामिया के मुताबिक जोग्राफियाई सियासत में पाकिस्तान ने वन चाइना असूल की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा किया। ताइवान को चीन का लाजमी हिस्सा करार देते हुए ताइवान की आज़ादी की हर शक्ल की मुखालफत की है। इसके जवाब में चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और जम्मू और कश्मीर तनाज़े पर उसके मौक़िफ़ की हिमायत की। चीन ने ज़ोर देते हुए कहा कि मसला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक पुरअमन तौर पर हल होना चाहिए। चीन ने पाकिस्तान की आइंदा जिम्मेदारियों में भी ताउन का वादा किया, जिनमें SCO की सदारत और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत शामिल हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेसिकली जॉइंट स्टेटमेंट है पाकिस्तान और चाइना की तरफ से जो आया है, और जिसमें कश्मीर के हवाले से ख़ास तौर पे जो है वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू की हिमायत की गई है। अब ज़ाहिर बात है ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है इसकी वजह से इंडिया के अंदर जो है वो काफ़ी इस वक्त मरोड़ उठ रहे होंगे, और वैसा ही हुआ है। भारतीय सहाफ़ी सिद्धांत सिबल, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया। उन्होंने कहा, ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स पाकिस्तान चाइना जॉइंट स्टेटमेंट मेंशन्स कश्मीर, चाइना सेज इट शुड बी रिजॉल्व्ड इन अकॉर्डेंस टू UNSC रेजोल्यूशंस। तो ये इससे आपको आइडिया होता है कि इंडिया के अंदर कितनी तकलीफ उठ रही है पाकिस्तान और चाइना के इस जॉइंट स्टेटमेंट के बाद। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए एक और भी अच्छी खबर है, और वो ये है कि बांग्लादेश की पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई फ़ौजी मसरूफियत ने नई दिल्ली में ख़ासी तवज्जो वो हासिल कर रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जिस तरह करीब आ रहे हैं उस हवाले से उसमें काफ़ी जो है वो इंडिया उसको बड़े कंसर्न्स के साथ देख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान चीन के ताउन से चलने वाले JF-17 फाइटर जेट प्रोग्राम पर बातचीत जो है वो ज़ोर पकड़ रही है। बेसिकली बांग्लादेश के बारे में बताया जा रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान और चाइना का जो मुश्तरका लड़ाका त्यारा है JF-17 थंडर, उसको लेने में इंटरेस्टेड है। खबर आगे बताती है कि हाल ही में पाकिस्तान से बांग्लादेश को JF-17 के सिमुलेटर्स की मुंतकली फौरी तौर पर जनूबी एशिया के फ़ौजी तवाज़ुन को तब्दील नहीं कर सकती, लेकिन इस इक़दाम के पीछे की अलामत को हिंदुस्तान बहुत करीब से देख रहा है। सिमुलेटर बेसिकली फ़्लाइट सिमुलेटर्स होते हैं मुख्तलिफ जहाज़ों के, तो वो यहाँ से बताया जाता है कि बांग्लादेश गए हैं और वहाँ पे उनके जो पायलट्स हैं उनको JF-17 लड़ाका त्यारा किस तरह चलाया जाता है उसकी ट्रेनिंग जो है वो उन सिमुलेटर्स के ऊपर कर रहे हैं। और ज़ाहिर बात है ये वो इंडिकेशन है कि अगर उनकी ट्रेनिंग अगर उसके ऊपर होती है तो इसका मतलब है कि कल को बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे जो है वो ख़रीद भी सकता है। दहाइयों में पहली बार ढाका और इस्लामाबाद मुनज़्ज़म दफ़ाई ताउन की तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। ये पेशरफ ऐसे वक्त में हुई है जब पाकिस्तान मुसलसल इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और बार बार IMF के बेल आउट प्रोग्रामों से नबर्द आज़मा है, जबकि बांग्लादेश अपने 2024 के अबूरी दौर के बाद सियासी असर-ए-नौ तरतीब से गुजर रहा है। फिर भी अपनी अपनी मुश्किलात के बावजूद दोनों ममालिक हिंदुस्तान के मशरक़ी किनारे के करीब चीनी हिमायत याफ्ता फ़ौजी टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक़ दफ़ाई मसरूफियत को बढ़ा रहे हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्यों इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो है ये मुसीबत पड़ी हुई है। अच्छा जी, कुछ लोकल ख़बरों की तरफ भी अब आते हैं, और पिंकी के हवाले से जनाब एक वो जो कोकेन क्वीन है उसके हवाले से एक लेटेस्ट अपडेट आई है, और वो ये है कि जनाब उसे गुर्दों की तकलीफ़ जो है वो रिपोर्ट हो रही है, और इन गुर्दों की तकलीफ़ की वजह से उसे जो है SIUT में तिबी मुआयना करवाने का उसका फ़ैसला किया गया है। जेल इंतज़ामिया जो है उन्होंने फ़ैसला किया है कि इसका वहाँ पे एक चेकअप जो है वो करवाया जाए।
لیکن ساتھ ہی ساتھ پنکی کو SIUT منتقل کرنے کے لیے سیکورٹی الرٹ بھی کر دی گئی ہے۔ بعد میں جیل حکام کا کہنا ہے کہ ملزمہ پنکی کا معائنہ جیل کے ڈاکٹرز نے کر لیا ہے، ملزمہ کو کسی دوسرے ہسپتال منتقل فی الحال نہیں کیا جا رہا۔ البتہ اسے پرابلم ضرور ہے، ڈاکٹرز نے جو ہے اسے چیک اپ ضرور کیا ہے، لیکن فی الحال اسے کسی دوسرے ہاسپٹل میں شفٹ نہیں کیا جا رہا۔ اور دوسری جانب اداکارہ مومنہ اقبال اور ثاقب چدڑ مسلم لیگ نون کے جو MP ہیں، ان کا جو آپس کا تنازع چل رہا ہے، اس سلسلے میں بھی آج ایک اپڈیٹ ڈیولپ ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ ثاقب چدڑ کو جو ہے وہ منگل والے دن یعنی کہ آج کے دن جو ہے وہ بلایا گیا تھا NCCI کے دفتر میں دوبارہ، اور آج وہ پھر ایک دفعہ وہاں پہ پیش ہوئے۔ اس مرتبہ وہ اپنی اہلیہ سمیرہ کے ہمراہ جو ہے وہاں پہ پیش ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تقریباً 4 گھنٹے کی انکوائری جو ہے وہ ہوئی ہے ان کی ثاقب چدڑ کی۔ بعد میں میاں علی اشفاق جو ان کے وکیل ہیں، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی ان کے موکل اور ان کی اہلیہ نے تفتیشی ٹیم کو تفصیلی جواب اور درجنوں مضبوط ثبوت فراہم کر دیے ہیں۔ میاں علی اشفاق کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس 2 ٹوک اور واضح ثبوت موجود ہے جن کا ضرورت پڑنے پر فورینزک بھی کرایا جا سکتا ہے۔ وکیل صفائی نے کیس کے حوالے سے سنسنی خیز دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس کیس کے حقائق کو دیکھا جائے تو یہ معاملہ بالکل الٹا معلوم ہوتا ہے، اور ہراسانی کے تمام الزامات در حقیقت دوسرے فریق یعنی کہ اداکارہ مومنہ اقبال پر ہی پورے اترتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کیس میں تفتیش کے لیے ابھی کافی مراحل باقی ہیں، اور وہ قانون کے مطابق تمام مراحل میں مکمل تعاون کریں گے۔ اچھا، اب اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ اینگل ہے، اور وہ اینگل یہ ہے کہ یہ تو ایک سٹیٹڈ فیکٹ ہے کہ مومنہ اقبال اور ثاقب چدڑ جو ہے وہ آپس میں ایک ریلیشن شپ میں رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ الٹیمیٹلی یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ لیکن ان کی جو اہلیاں ہیں ثاقب چدڑ کی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ہی بالکل ان کو جو ہے وہ مطلب اکمپنی کر رہی ہیں، یعنی کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کا پوری طرح ساتھ دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ دیکھتے ہیں معاملہ آگے کس طرح چلتا ہے۔ آئی ول اسٹل ہیو ٹو چیک، کیونکہ میں اس وقت لاہور میں نہیں ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو آئی اسٹل ہیو ٹو چیک کہ کیا مومنہ اقبال نے اپنا فون جمع کروایا اور ثاقب چدڑ نے بھی اپنا فون جمع کروایا ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ میرے خیال میں جب میں واپس جاؤں گا تو پھر کچھ مزید اپڈیٹس جو ہے اس سلسلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں گا۔ اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے آج ایک خبر جو ہے وہ دی ہے، اور بیسکلی اس خبر کا تعلق جو ہے وہ جو ایک ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی صاحب کی اور بیرسٹر گوہر کی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی، اس کے بعد جو چھ مگوئیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر یہ ڈسکشن ہوئی ہے۔ انصار عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع یہ کلیم کر رہے ہیں، یا ان کے مختلف رہنما جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو ملاقات تھی، یہ ملاقات صرف اور صرف سیکیورٹی سے ریلیٹڈ تھی، اس میں اور کچھ ڈسکس نہیں ہوا، تو انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیگر چیزیں بھی جو ہیں، سیاسی معاملات بھی جو ہیں اس کے اندر ڈسکس ہوئے ہیں۔ اس میں عمران خان صاحب کی صحت ڈسکس ہوئی ہے، اس میں سیاسی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو کہ کوئی سپیس دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی، یہ بھی ڈسکس ہوا ہے۔ جیل کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے مقدمات کے حوالے سے، یہ تقریباً یہ تمام باتیں جو ہیں اس ملاقات میں ڈسکس ہوئی ہیں۔ البتہ ظاہری بات ہے، میں نے اسی وقت آپ کو یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے اس کو فیس کرنا یا اپنے کارکنوں کو اس کو سمجھانا بڑا ڈیفیکلٹ کام ہوگا، کیونکہ انہوں نے اتنی ہارڈ پوزیشن لی ہوئی ہے، تو اس ہارڈ پوزیشن سے اپنے آپ کو ڈیویٹ کروانا بہت مشکل ہوگا، اسی لیے وہ اسے ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن انصار عباسی صاحب کی خبر بھی یہی کہتی ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ملاقات جو ہے بیرسٹر گوہر کے گھر پہ ہوئی ہے، تو اور یہ بھی خبر میں کہتے ہیں کہ جناب دونوں سائڈز کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں تھا، کہ جناب وہ پریشر کی وجہ سے یہ ملاقات جو ہے وہ کروائی گئی ہے، یہ دونوں سائڈز کی باہمی رضامندی کے ساتھ ہی یہ ملاقات ہوئی ہے، تو اس میں جو ہے، اور ہاں سیاسی معاملات کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ARY نیوز نے آج ایک خبر جو ہے وہ رپورٹ کی، اور وہ یہ تھی کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے 50 سے زائد MPs جو ہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف ایک گروپ بنا لیا ہے۔ KPK حکومت کے لیے بجٹ کی منظوری میں مشکلات کا خدشہ، ذرائع کے مطابق بانی PTI بھی سہیل آفریدی کی کارکردگی سے نالاں ہیں۔ یہ خبر بیسکلی وہاں پہ جو ہے وہ ARY کے اوپر لگائی گئی ہے۔ بعد میں شفیع جان صاحب جو ترجمان ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے، صوبائی وزیر اطلاعات، انہوں نے بڑا سختی سے جو ہے اس کے اوپر رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا یہ ساری من گھڑت اور بے بنیاد خبریں ہیں، اور اراکین اسمبلی میں تقسیم کو خواب دیکھنے والے پہلے بھی ناکام ہوئے، اب بھی مایوس ہی ہوں گے۔ انہوں نے کہا تمام اراکین جو ہیں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی قیادت میں متحد ہیں اور عوامی خدمت کے لیے پرعزم ہیں۔ اچھا، میں اب انالیسز میں دے رہا ہوں، میں خبر نہیں دے رہا، لیکن اپنے انالیسز دے رہا ہوں۔ عام طور پہ یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ عام طور پہ ہمیں اتنے سال ہو گئے ہیں کرتے ہوئے، جب بھی کوئی صوبائی بجٹ آنے والا ہوتا ہے یا ایون وفاقی بجٹ بھی آنے والا ہوتا ہے، تو مختلف جو گروپس ہوتے ہیں وہ ظاہری بات ہے اپنی اپنی اسکیمیں، اپنی اپنی چیزوں کو اپروو کروانے کی کوشش کرتے ہیں، بجٹ میں سے زیادہ حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو تب اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ عام طور پہ میڈیا میں لگوائی بھی جاتی ہیں کہ جناب بس ناراض ہو گئے ہیں، الگ ہو گئے ہیں، نہیں آئیں گے، بجٹ نہیں پاس ہوگا۔ الٹیمیٹلی ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں، بجٹ بھی پاس ہو جاتے ہیں۔
वफाकी हुकूमत का बजट जो है वो अब ये 5 तारीख को आने वाला है। आप उससे पहले भी देखिएगा कि जो इनके भी इत्तेहादी होंगे उधर से भी आएगा, बस काफ़ी हो गया, मज़ीद बर्दाश्त नहीं होगा, मज़ीद आगे नहीं चल सकते, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, हर दफ़ा होता है, हर साल होता है। जहाँ जहाँ पे इत्तेहादी हुकूमतें बनी होती हैं वहाँ पे इस किस्म की चीज़ें जो हैं बहुत आती हैं। यहाँ पे भी जो है वो इसी तरह की चीज़ आ रही है। फ़िलहाल जब तक मैं एक्चुअली प्रॉपर वोटिंग के अंदर एक बगावत वहाँ पे नहीं देखता, आई एम सॉरी, लेकिन मैं इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। मुझे पता है, इतने साल हो चुके हैं कि अक्सर औकात ये खबरें जो हैं इस तरह की बजट के आसपास जो हैं लगवाना शुरू की जाती हैं कि बस नाराज़ होकर चले गए हैं, नाराज़ हो गए हैं, उधर चले गए हैं, अलग होने का फ़ैसला कर लिया, हुकूमत का साथ नहीं देंगे, बजट के लिए वोट नहीं करेंगे। बीन देयर डन दैट, बहुत दफ़ा देखा हुआ है। अच्छा जी, आखिर में एक आपको वीडियो दिखाना चाहेंगे जनाब। ये ऑस्ट्रिया की एक ये वीडियो है और इसमें पैराग्लाइडिंग के दौरान एक खातून और एक छोटे तैयारे के दरमियान जो है वो हादसा पेश आया। बड़ा खौफनाक किस्म का तसादुम जो है वो होता है। बेसिकली इस वीडियो के अंदर ये जो खातून है, 44 साल खातून है, ये पैराग्लाइडिंग कर रही थी जब एक छोटा तैयारा आके उनसे टकरा गया और उसकी वजह से जो है वो जो पैराग्लाइडिंग करते हुए जो है वो खातून जो है वो उनका पैराशूट ही जो है वो ज़ाहिर बात है डैमेज हो गया और वो गिरने लगी। लेकिन गिरते गिरते जो उनका पैराशूट चूँकि बुरी तरह फट गया था और वो तेज़ी से ज़मीन की जानिब जो है वो गिरने लगी। लेकिन ऑब्वियसली शी वॉज वेरी अलर्ट, तो उन्होंने अपना जो एक सेफ्टी पैराशूट होता है, जो दूसरा पैराशूट होता है, वो उन्होंने उसको खोल लिया और उसके खोलने से जो है शी लैंडेड सेफली और वो और जो पायलट हैं दोनों ही महफूज रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ अंदाज़ा कीजिए कि चंद सेकंड के अंदर जो है वो क्या हालत होगी उस वक्त उस खातून की जब उसके साथ ये सब कुछ हो रहा होगा। तो ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की वीडियो थी, हमने सोचा ये भी आपके साथ शेयर की जाए। अपने वीलॉग में सबसे आखिर में आप लोगों को सबको ईद मुबारक और दुआ कीजिए अपने लिए भी, हमारे लिए भी, हमारी टीम के लिए भी, हमारी टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और इस मुल्क के लिए भी दुआ कीजिएगा क्योंकि ज़ाहिर बात है आपकी दुआओं से जो है ये मुल्क आगे तरक्की करेगा। और मेरी तरफ से आपको, आपके घर वालों को, दोस्त अहबाब को बहुत बहुत एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।